لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے قابل احترام بزرگوں، محترم سامعین، اللہ جل شانہ کے نزدیک ایمان اور اعمال صالحہ ان دونوں کی بڑی اہمیت، اللہ جل شانہ کے نزدیک ایمان اور اعمال صالحہ ان دونوں کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر یہ دونوں کسی کے پاس نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں ایمان اور اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال اس کی زندگی میں ہیں تو گویا کہ سب کچھ اس کو حاصل ہے۔ آخرت کی دائمی نعمتیں، نہ ختم ہونے والی نعمتیں جو اللہ جل شانہ نے تیار کر رکھی ہیں، وہ بھی ان دونوں قسم کے لوگوں کے لیے مشروط ہیں کہ جس کے اندر ایمان ہو اور اعمال صالحہ ہوں، نیک اعمال ہوں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، کہ جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ہم عنقریب انہیں ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جس کی نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، اور اللہ نیک اور پاکیزہ بیویاں انہیں عطا کرے گا۔ لہم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلہم ظلا کبیرا، اور ایک بڑے سائے دار جگہ میں ہم ان کو جگہ عطا فرمائیں گے، یعنی اللہ کی رحمت کے سائے میں ہم انہیں جگہ عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ جل شانہ نے آخرت کی دائمی نعمتیں بھی ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ مشروط کی ہیں۔ سورہ عصر کے اندر اللہ جل شانہ نے زمانے کی قسم کھائی، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں۔ لیکن جو لوگ خسارے سے بچے ہوئے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے اور اچھی بات کی، بھلی بات کی، ایک دوسرے کو تلقین کی، صبر کی وصیت اور تلقین کی۔ تو اللہ جل شانہ نے دائمی نعمتوں کا وعدہ ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ مشروط کیا کہ ایمان بھی ہو اور اعمال صالحہ بھی ہو۔ اللہ جل شانہ ایک تو آخرت کی نہ ختم ہونے والی نعمتیں عطا فرمائے گا اور اللہ کے سائے رحمت کے اندر ان کو جگہ ملے گی۔ ویسے تو بہت سارے اعمال ہیں جس پر اللہ کی طرف سے دائمی نعمتوں کے وعدے ہیں۔ کچھ اعمال کے بارے میں احادیث مبارکہ کے اندر خصوصیت کے ساتھ آیا کہ چند لوگ ایسی ہیں، چند لوگ بلکہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں، یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ اللہ کل قیامت والے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے انہیں جگہ عطا فرمائے گا،
جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ وہ 7 قسم کے لوگ جن کے اندر یہ اعمال پائے جائیں گے، اللہ جل شانہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے۔ دعا ہے اللہ جل شانہ وہ اعمال و صفات ہماری زندگیوں میں بھی پیدا فرمائے۔ اگر یہ سارے کے سارے اعمال اپنی زندگیوں میں پیدا ہو گئے تو کیا کہنا، ایک عمل بھی اگر اللہ زندگی میں پیدا کر دے، امید ہے اللہ کل قیامت والے دن عرش کے سائے تلے جگہ نصیب فرمائے گا کہ جس دن اس کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے جس کے لیے عرش کے سائے کے نیچے سائے کا وعدہ فرمایا ہے، الامام العادل، عدل و انصاف کرنے والا حکمران، عدل و انصاف کرنے والا حاکم، جو عدل و انصاف کرتا ہو، متقی پرہیزگار ہو، متقی پرہیزگار ہو، اللہ کا ڈر خوف اس کے دل میں ہو، لوگوں کے درمیان عدل کرتا ہو، انصاف کرتا ہو، ظلم، فسق و فجور، بہرہ روی اس کی زندگی میں نہ ہو۔ الامام العادل فرمایا کہ سب سے پہلا، چونکہ اس کی ذمہ داری بڑی ہے، اس کا عہدہ بڑا ہے، اس کا منصب بڑا ہے۔ اب اگر اس بڑے عہدے کے ساتھ، منصب کے ساتھ، قوت اور طاقت کے ساتھ اگر وہ عدل و انصاف سے کام لیتا ہے تو اللہ کے نزدیک بڑا مقرب ہے، بڑا مکرم ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ عزت دار، عزت والا شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ اقتدار کا نشہ بڑا سخت ہوتا ہے، بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ جب اللہ اختیارات دے دیتا ہے، اقتدار مل جاتا ہے، نمرود کو دیکھیں، فرعون کو دیکھیں، حامان، قارون کو دیکھیں، ان لوگوں کو اللہ نے اختیارات دے رکھے تھے۔ اختیارات اور اقتدار کا نشہ ایسا چڑھا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوتوں کو مسترد کیا، انبیاء کی توہین کی، تذلیل کی، اللہ جل شانہ کی عذاب کی لپیٹ میں یہ لوگ آئے۔ تو اقتدار کا نشہ بڑا سخت، بڑا خطرناک ہوتا ہے، جو ایک دفعہ لگ جائے تو پھر چھوٹتا نہیں ہے، پھر چھوٹتا نہیں ہے۔ وہ جستجو اور خواہش کرتا ہے کہ میں تا حیات اس اقتدار کے ساتھ چمٹا رہوں۔ اللہ جل شانہ اختیار بھی دے، اقتدار بھی دے، اور ساتھ ساتھ وہ عدل و انصاف والا ہو، تو یہ کیا کہنے۔ حضرات خلفائے راشدین کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، انہوں نے بھی، اللہ جل شانہ نے ان حضرات کو بھی اقتدار عطا فرمایا تھا، وہ بھی وقت کے حکمران تھے، وہ بھی وقت کے حکمران تھے، لیکن اپنی زندگیوں کو ایک عام فرد کی طرح انہوں نے گزارا۔ سب سے زیادہ اللہ کا ڈر، خوف انہی کے دلوں میں تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ راتوں کو جاگتے، رات کو نکلتے ایک بڑھیا کے گھر میں، جس کے گھر میں کوئی نہیں تھا، اپنے ہاتھوں سے جھاڑو دیا کرتے تھے، اس کے کپڑوں کو دھو دیا کرتے تھے، اس کے گھر کو صاف کر لیا کرتے تھے، اس کے جانور کا دودھ دو دیا کرتے تھے، گھر کی ساری صفائی ستھرائی وہ کیا کرتے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت راتوں کو گشت کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں اگر دریا کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا پیاسا مر جائے گا تو کل قیامت والے دن عمر سے پوچھو۔ یہ اللہ کا ڈر رکھنے والے یہ حکمران تھے، جن کو اللہ جل شانہ نے اقتدار بھی دے رکھا تھا، لیکن تقوی طہارت بھی ان کی زندگیوں میں موجود تھا۔ قریب کے حکمرانوں میں سلطان محمود غزنوی کا رحمہ اللہ کا ایک واقعہ پڑا۔ ایک دفعہ رات کو سو رہے تھے، اچانک سے آنکھ کھلی، اور اس کے بعد سونے کی بڑی کوشش کی لیکن نیند نہیں آئی۔ دل میں خیال آیا کہ شاید کوئی فریادی ہے، کوئی ضرورت مند ہے جس کی وجہ سے اللہ نے میری نیند کو اچک لیا ہے۔ اپنے نمائندے بھیجے تو دیکھا کہ مسجد میں ایک شخص سجدے میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے، روتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اللہ، محمود کا دروازہ تو بند ہے لیکن آپ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے۔ سلطان محمود کا دروازہ، گھر کا دروازہ تو بند ہے لیکن آپ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، میں آپ ہی سے
اپنی حاجات، اپنی ضروریات اور اپنی مجبوری کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اس کی مجبوری سنی، اس کا مسئلہ حل کیا، تب جا کر اللہ نے نیند نصیب کی۔ اور بعض کتابوں میں یہ واقعہ مزید بھی آتا ہے کہ اس نے کہا کہ میرے گھر میں ایک شخص داخل ہوتا ہے جو زیادتی کرتا ہے۔ 3 دن کے بعد وہ شخص آیا، سلطان محمود کو خبر ہوئی، تلوار لے کر گئے اور سب سے پہلے اس کی گردن تن سے جدا کی۔ پھر گھر والے سے کہنے لگے کہ ذرا مجھے کھانا کھلاؤ، کیونکہ میں نے قسم کھا رکھی تھی جب تک تمہیں انصاف نہیں دلاؤں گا ایک لقمہ حلق سے نہیں اتاروں۔ ایسے امام عادل ہوا کرتے تھے جن کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بشارت سنائی کہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں۔ تو الامام العادل فرمایا کہ جس کے اندر عدل و انصاف ہو۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ وشاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی، وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں پروان چڑھی ہو، جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں قربان کر دیا ہو، اس کو بھی اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ جوانی دیوانی ہوتی ہے، اور حدیث مبارک کے اندر فرمایا بھی گیا کہ الشبابۃ نوع من الجنون، کہ جوانی جو ہے نا ایک طرح سے پاگل پن کی قسم، جوانی یہ پاگل پن کی قسم ہے۔ نوجوان لاؤبالی ہوتے ہیں، طبیعت کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہوتا، طبیعت کے اندر جو ہے لاؤبالی پن ہوتا ہے، منچلا ہوتا ہے، اس لیے عبادات کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ اس لیے خصوصیت کے ساتھ اس کی یہ فضیلت بیان فرمائی گئی کہ وشاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی، وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں، اللہ کی عبادت میں پروان چڑھی ہو، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہو اور عبادات میں اس نے اپنی جوانی کو صرف کیا ہو۔ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ نوجوان کی ایک سجدہ، نوجوان کا ایک سجدہ بوڑھے حضرات کے 70 سجدوں سے زیادہ اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالی اپنی گلستان کے اندر یہ شعر لکھتے ہیں کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری است، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری است، کہ جوانی کے اندر توبہ کرنا یہ تو پیغمبروں کا طریقہ رہا ہے، بڑھاپے کے اندر تو ظالم بھیڑیا بھی عبادت گزار ہو جاتا ہے۔ در پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، کہ بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ ہاں، جوانی میں ہے اصل عبادت کا مزہ، اصل عبادت کی لذت، اور جس پر اللہ جل شانہ نے یہ فضیلت اور یہ فوقیت بیان فرمائی کہ وشاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی، کہ وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا ہو، اس نے اپنی عبادت کو اللہ کی اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت پر صرف کیا۔ تیسرے قسم کے بارے میں فرمایا کہ ورجل قلبہ معلق بالمسجد، تیسرا قسم کا شخص وہ ہے کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔ اذا خرج حتی یعود، جب مسجد سے نکلے تو اس وقت تک اس کو دل میں جو ہے اطمینان نہ ہو جب تک دوبارہ مسجد میں نہ آ جائے، یعنی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی اس کو فکر رہتی ہو۔ اس حدیث مبارک میں ایک تو مسجد میں جا کر نماز کی اہمیت بھی بیان فرمائی گئی اور جماعت کی بھی اہمیت بیان فرمائی گئی کہ یہ وہ شخص ہے جو مسجد کے ساتھ، مسجد کے ماحول کے ساتھ جڑا ہوا ہے، نمازوں کو مسجد میں ادا کرتا ہے اور جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، کہ جب ایک نماز پڑھ کر نکلتا ہے دوسری نماز کی فکر اس پر سوار ہو جاتی۔ اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے اندر ہوگا۔ اللہ جل شانہ ہم اور آپ کو بھی ایسی فکر نصیب فرمائے۔ آج ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بس ایک ذمہ داری سمجھ کر ہم مسجد حاضر ہوتے ہیں اور جیسے ہی سلام پھیر لیا فوراً سے بیشتر نکلنے کی کرتے ہیں، جتنی جلد ہو سکے مسجد سے نکلنے کا اہتمام ہم کرتے ہیں، اور اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ شاید ہم فارغ ہو گئے۔ کھانے پر بیٹھے ہیں تو پہلے کہتے ہیں کہ پہلے نماز پڑھ لیں، فارغ ہو جائیں تو پھر کھانا کھائیں گے،
تو گویا کہ نماز کو ایک ذمہ داری اور بوجھ سمجھ کر ادا کر رہے ہیں کہ کسی طرح بس یہ گردن سے اتر جائے، پھر فارغ ہو جائیں گے، پھر اطمینان اور سکون ہوگا۔ نہیں، ہر وقت یہ فکر دل میں رہنی چاہیے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، تب اللہ یہ فضیلت عطا فرمائے گا کہ عرش کے سائے تلے جگہ ملے گی کہ دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر، ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کی تیاری، یہ شوق ہو۔ یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہر وقت ہم مسجد میں ہی رہیں، یہ بھی ترغیب دینا مقصود نہیں، لیکن فکر پیدا کرنی مقصود ہے کہ ایک نماز پڑھ لی، دوسری نماز سے ہم لاپرواہ نہ ہوں، بے پرواہ نہ ہوں، دوسری نماز کی فکر لے کر۔ بلکہ علماء کہتے ہیں کہ آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم ایک نماز کے بعد اللہ سے دوسری نماز کی اگر مدد مانگ لیں، یا اللہ آپ نے ہی اپنے فضل و کرم سے آج اس نماز میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے، آپ کی توفیق نہ ہوتی تو میں بھی ان ہزاروں لوگوں میں ہوتا جن کو مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ملی، آپ کے فضل سے میں آیا، آپ اپنے فضل و کرم سے مجھے اگلی نماز میں بھی حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوسری نماز کی پابندی کا گر یہی ہے کہ ہر نماز کے ساتھ دوسری نماز کی پابندی کی، اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ جس طرح آپ نے اس نماز میں مسجد میں حاضر ہو کر جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اگلی نماز بھی مسجد میں حاضر ہو کر جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کا معمول اور اس کی عادت ہم بنا لیں۔ جیسے حدیث مبارک کے اندر یہ بھی آتا کہ ایک نیکی کو کھینچ کر لے کر آتی ہے۔ جب انسان ایک نیک عمل کرتا ہے، ساتھ اللہ سے مدد اور توفیق میں مانگ لیتا ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے دوسری نماز کی بھی توفیق اس آدمی کو ملتی ہے۔ جو استغنا برتے، بے فکرہ ہو کر لاپرواہی کے ساتھ نکل جائے، اگلی نماز کی فکر ہی دل دماغ میں نہ ہو، تو اللہ کی طرف سے مدد اور توفیق بھی نہیں ملتی۔ تو آج ہماری نمازوں میں یہی جمعے میں بڑا مجمع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دیگر نمازوں میں کم ہو جاتا ہے، فجر میں ایک آدھ صف ہو جاتی، اس لیے کہ ہم اللہ سے مانگتے ہی نہیں۔ اللہ سے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی پڑھنے کی توفیق مانگیں، انشاءاللہ تعالی توفیق بھی مل جائے گی اللہ جل شانہ کی طرف سے۔ اسی طرح چوتھا آدمی جس کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا، وہ دو نوجوان ہوں گے، وہ دو لوگ ہوں گے جن کا آپس میں تعلق اللہ کی خاطر ہو، دین کی وجہ سے ہو، دین کی وجہ سے وہ اکٹھے ہوئے ہوں، دین کی وجہ سے وہ جدا ہوئے ہوں۔ ہمارا مسجد کے اندر جمع ہونا دین کی وجہ سے ہے، رائیونٹ کا اجتماع چل رہا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ، بلا مبالغہ لاکھوں لوگ پوری دنیا سے وہاں پر موجود ہیں۔ ان سب کی بیٹھک کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں ہے، دنیاوی مفاد کے لیے نہیں ہے، کاروبار کے مشورے کے لیے نہیں ہے، کاروبار کی ترقی کے لیے نہیں ہے، کاروبار کو خسارے سے بچانے کے لیے نہیں ہے، وہ دین کی خاطر اکٹھے ہوئے ہیں۔ وہ لاکھوں کا مجموعہ جو اپنا سرمایہ، اپنی محنت، اپنا پیسہ، اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گئے ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کی خاطر گئے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر گئے۔ ان کا بیٹھنا اللہ کے لیے ہے، ان کا جدا ہونا اللہ کے لیے ہے۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کو بھی اللہ عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے، عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے۔ تو مسجد میں اگر ہم جڑ رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کی خاطر جڑ رہے ہیں۔ ہاں، بیان میں بیٹھے ہیں، تعلیم میں بیٹھے ہیں، اللہ کی خاطر بیٹھ رہے ہیں، اللہ اپنے عرش کی سائے تلے ایسے لوگوں کو جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کرے ہمارا یہ بیٹھنا بھی عند اللہ مقبول ہو، اور عرش کے سائے تلے اللہ ہمیں بھی جگہ عطا فرمائے۔ پھر فرمایا کہ وہ نوجوان جس کو دعت ہو امرأۃ ذات حسب و جمال، جس کو کوئی حسب و جمال والی خوبصورت عورت دعوت دے اور وہ کہے انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے تمہاری دعوت قبول نہیں۔ مال والی، حسن والی، یہ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آدمی کو راغب کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں، اور آدمی ان دو چیزوں کی وجہ سے خواتین کی طرف راغب ہوتا ہے۔ ایسی کوئی خاتون خود دعوت دے تو گناہ کا داعیہ اور تقاضا اور جذبہ شیطانی خیالات مزید بڑھ جاتے ہیں، لیکن اس موقع پر بھی وہ کہتا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ فرمایا کہ اس آدمی کو بھی اللہ عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے۔
فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا ہو، یہ اس لیے ڈر رہا ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے اس کا سوال ہوگا، اس کی باز پرس ہوگی، اس گناہ کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا، تو میں اللہ کی بارگاہ میں کیسے جواب دوں گا، کس منہ سے جاؤں گا؟ تو اس لیے فرمایا کہ اس کو یہ اعزاز ملے گا، اللہ جو ہے عرش کے سائے تلے اس کو جگہ عطا فرمائے گا۔ اور چھٹا آدمی وہ فرمایا جو ایسا صدقہ کرے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے تو بائیں کو پتہ نہ چلے، اس کو بھی اللہ عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ یعنی خلوص کا ایسا معیار ہے عند اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے کہ سیدھے ہاتھ سے خرچ کیا تو بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ لگا، یعنی کسی کو کان خبر نہیں ہوئی۔ یہ اللہ کے نزدیک قبولیت کے درجے پر فائز ہوتا، قبولیت کے اونچے درجے پر فائز۔ انگنت واقعات اس پر بھی ہیں، لیکن مختصراً میں بات ختم کرتا ہوں۔ ساتواں جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى خَالِيًا، اور وہ شخص جو اللہ کا ذکر خلوت اور تنہائی میں کرے، یہاں تک کہ اس کے آنکھوں سے اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے آنسو ٹپک پڑیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، رات کی تنہائی ہے، خلوت ہے، جہاں انگنت لوگ گناہ کے راستوں میں لگے ہوئے ہیں، انگنت لوگ سوئے پڑے ہوئے ہیں جن کو فجر میں بھی اٹھنے کی توفیق نہیں ہو رہی، لیکن یہ خلوت و تنہائی میں اللہ کے سامنے سر بسجود ہے، ذکر کر رہا ہے، اور ڈر اور خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اللہ کے نزدیک یہ آنسو کا یہ قطرہ دنیا کی ساری دولتوں سے، دنیا و ما فیہا سے اللہ کے نزدیک زیادہ معتبر اور مقبول ہیں۔ ایسے شخص کو بھی اللہ عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ 7 اعمال والے لوگوں کو خصوصیت کے ساتھ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ جل شانہ ہمارے اندر بھی ان اعمال کو پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت